اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائباً ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کوشش کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے آج کی دنیا کی جن لیٹسٹ سکلز کو آپ کی میں پرسنلی آپ کا تھینک یو، آپ کا شکر گزار ہوں، میں ادا کرتا ہوں، شکریہ آپ کا کہ آپ نے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا کہ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو پیٹرنز ہیں ان سے پیچھے نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ لوگ انٹرنیشنل پیٹرنز جو نئے پاکستان کے اندر نہیں دنیا بھر میں آ چکے ہیں، اگر آپ ان پیٹرنز کو فالو نہیں کریں گے، لیٹسٹ ٹیکنیکس کو نہیں اپنائیں گے، کاروبار کرنے کا سارا طریقہ کار دنیا چینج کر چکی ہے۔ اور آپ یقین کیجیے گا کہ صرف آپ کے پاس 5 سے 10 سال ہے میکسیمم، 5 سے 10 سال کے بعد آپ جس کاروبار کے پرانے تواتر ذرائع نظام جو بھی آپ پہلے دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ختم ہو کے رہ جائیں گے، اور آنے والی دنیا جو ہے وہ صرف اور صرف آن لائن کے اوپر کنورٹ ہوئی ایک دنیا ہو جائے گی۔ اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ بڑی وسیع ہیں، ایگزامپلز پہ ٹائم ضائع کرنے کا ٹائم ہوتا نہیں ہے۔ آپ سمپل ایک اگر ہم لیب کے ایگزامپل لیتے ہیں نا جی، لیبارٹری کی، جو خون ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، ابھی چغتائی جیسے بڑے نام یا زینت لیب جیسے بڑے نام یا اور جو ہمارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں، ہمارے جو لوگ کام کر، جو لیبس کام کر رہی ہیں، اگر صرف ہم ایک لیب کی ایگزامپل لے لیں تو سر آج آپ کو 2021 میں جو چغتائی لیب کے یا جو آپ کو شوکت خانم لیب کے بڑے بڑے آپ کو یہاں پہ کلیکشن سینٹر نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آئندہ 10 سال کے بعد کمپیکٹ ہو جائیں گے۔ صرف آپ کے موبائل میں ایک ایپ ہوا کرے گی، اس ایپ کے اوپر چغتائی لیب ہوا کرے گی یا شوکت خانم ایپ ہوا کرے گی، ہر بندہ اویئر ہوا کرے گا، اور ہمارے معاشرے میں اویئرنیس بہت زیادہ آ چکی ہوگی۔ صرف آپ اپنی موبائل ایپ آن کریں گے، بلڈ ٹیسٹ جو کرنا ہے اس کا نام لکھیں گے، اور چغتائی اپنے آفس سے ایک بندہ آپ کے پاس بھیجے گا، شوکت خانم والا بندہ آپ کے پاس بھیجے گا جو کہ سیمپل لے کے اپنے گھر چلا جائے گا، مطلب اپنے ہاسپٹل جائے گا، لیب میں جائے گا اور ٹیسٹ کر لیا کرے گا۔ آپ کو اس ٹیسٹ کی رپورٹ آپ کے موبائل کے اوپر سمپلی میل کر دی جائے گی، واٹس ایپ کر دی جائے گی، ڈاؤن لوڈ کرنے کی فیسلٹی کے ساتھ، پرنٹنگ کرنے کی فیسلٹی کے ساتھ۔ سر یہ تمام چیزیں آج سے 10 سال کے بعد یہ سارے ان کے جو خرچ ہیں، جو ان کے ایکسپنس ہیں، جتنا وہ خرچ کرتے ہیں ایک آؤٹ لک لیٹ لینے کے اوپر، اس کا بل دینے کے اوپر، وہاں پہ اے سی لگوانے کے اوپر، وہاں پہ سٹاف ہائر کرنے کے اوپر، یہ سارے کا سارا کام آج سے 10 سال کے بعد 2031 میں ایک نئی جو زندگی ہے، نیا جو نظام زندگی ہے کاروبار کرنے کا، اس میں کنورٹ ہو چکا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو آج ان لیٹسٹ پیٹرنز کو سیکھیں گے اور وقت سے پہلے ان کے مطابق ہو جائیں گے اور اپنا جو کمانے کا ذریعہ اس کو بنا لیں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ادروائز 10 سال کے بعد جو یہ کام سیکھے گا نا، جو آپ آج سیکھ رہے ہو، تو 10 سال کے بعد یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی بندے نے آج کے دور میں BBA کر لی ہے، MBA کر لی ہے، اس کی ورتھ ختم ہو جائے گی۔ تو 10 سال کے بعد نئے ٹولز آ چکے ہوں گے اور اس وقت وہ ٹولز سیکھنے کا زمانہ ہوگا۔ تو اینی ویز آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے ان ٹولز کو سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2-2.5 ماہ کا ہمارا ساتھ ہے۔ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز ڈیلی کی ریکارڈنگ ڈیلی سن لیا کیجیے گا۔ ہر روز آپ کے ہر لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کو ڈیلی بھجوائی جائے گی، اور آپ اس ریکارڈنگ پہ جو آپ کی ایکسیس ہے وہ ڈیلی گروپ میں آپ کو آن کر دی جائے گی، اور آپ اس ریکارڈنگ کو پلیز ایک بار ضرور سن لیا کیجیے۔ آپ کا جو سارا ہمارا 2-2.5 ماہ کا ساتھ ہوگا جی، میں نے آپ سے سارا جو بیسک کلاس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں آپ کمپلیٹلی سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھیں گے، فیس بک مارکیٹنگ سیکھیں گے، کورا کی مارکیٹنگ سیکھیں گے، انسٹاگرام مارکیٹنگ سیکھیں گے، بلاگس کی مارکیٹنگ سیکھیں گے، یوٹیوب مارکیٹنگ سیکھیں گے، واٹس ایپ لوکل انٹرنیشنل مارکیٹنگ سیکھیں گے، ویب سائٹ کے اوپر مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں آپ سیکھیں گے، اپنا آن لائن اسٹور کیسے بنایا جاتا ہے، اپنے آن لائن اسٹور کے اوپر اپنی پروڈکٹس کو ٹیگ کیسے کیا جاتا ہے آپ سیکھیں گے۔ سروسز، کوئی پلمبر، کوئی درزی، کوئی ٹیلر، یا کوئی کس سیکیورٹی کی سروسز، کوئی بھی سروسز آپ اپنا اسٹور بنا کے سیل کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ سیکھیں گے۔ موبائل ایپس، آپ کا جیسے جو پلے اسٹور ہے اس پہ جو ایپس پڑی ہوتی ہیں، تو ایپس کے اوپر مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا لیٹسٹ پیٹرن۔ COD سروسز، دراز کیسے کام کر رہا ہے، امیزون اور eBay کیسے کام کر رہا ہے، آپ اپنا خود کا آن لائن کاروبار کیسے کریں گے، آئٹم آپ کے پروڈکٹ جو ہے کسٹمر کے پاس کیسے جائے گی، اور آپ کے پاس پیسہ
کیسے آئے گا. یہ تمام ہمارے ٹاپکس ہوں گے جی. چلتے ہیں آج کے اپنے پیٹرن کی جانب. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے انیشیل لیکچر ہے جی, اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کام کو سمیٹیں گے. سر جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو عام مارکیٹنگ کرنے میں سر ہم بالکل جو ہے نا جو پوری توجہ کے ساتھ بات سنیے گا, بڑی باریکی سے باتوں کی طرف چلیں گے, اور یہ چیزیں ہم ریوائز نہیں کریں گے کیونکہ باتیں جو ہم نے آگے کرنی ہیں وہاں پہ ہم پریکٹیکل کریں گے. بہتر ہے کہ آپ 1-1.5 ماہ کے بعد اپنی تمام کانسیپٹ کو ٹھیک کریں, اور 1.5 ماہ کے بعد بجائے ان بیسک چیزوں کے اوپر پھنسنے کے آپ پریکٹیکلی اپنا کام کر رہے ہو. سو پلیز سر ان باتوں کو بڑے دھیان کے ساتھ آپ سن لیجیے گا جو میں آپ کو آج ڈسکس کر رہا ہوں. یہ انتہائی لازمی اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. جب آپ کوئی کیمپین کریں گے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, یوٹیوب کی ہو گئی, واٹس ایپ کی ہو گئی, فیس بک کی ہو گئی, کوئی بھی کیمپین, ویب سائٹ کی ہو گئی, اینی ویز جو بھی آپ کرتے ہیں, اس کے اندر آپ کا جو سامنا ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے چارٹس کے ساتھ رہتا ہے. چارٹس جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے پیرامیٹرز. یہ ہمارے لیکچر کا سیکنڈ پورشن ہوگا. اگر آج ٹائم بچ گیا تو ہم چارٹس ڈسکس کریں گے, اور اس سے پہلے ہمارا جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آبجیکٹیو ہے. جب آپ نے اپنی کوئی کیمپین کرنی ہے, مطلب لائک آپ کا ایک کلائنٹ ہے, وہ آپ سے کہتا ہے یار کہ میرے لیے آپ میری مارکیٹنگ کیمپین کر دو, تو یاد رکھیے گا آپ کا جو کلائنٹ ہوگا اس کی مارکیٹنگ کیمپین کرنے کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہوگا. آبجیکٹیو کہتے ہیں مقصد کو, جیسے ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. ان دا سیم پیٹرن جو آپ کا کلائنٹ ہے آپ سے جو وہ کیمپین کرواتا ہے, آپ نے کسی کمپنی کی جو کیمپین کرنی ہے, اچھا جو کیمپین ہے وہ آپ کے پاس 2 طرح کی آئے گی, بلکہ 3 طرح کی آئے گی. ایک کیمپین جو ہے, کیمپین کہتے ہیں, اگر آپ کو کیمپین کا مطلب نہیں پتا تو کیمپین جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے جو کوئی ایک کمپنی کے لیے, یا آپ نے سر کسی اپنے فری لانسنگ کے ذریعے اپنے کلائنٹ کے لیے, یا آپ نے اگر آپ جاب کرتے ہیں اس کے لیے, یا اگر آپ خود اپنی کوئی ایجنسی کھول لیتے ہیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی آپ کھول لیتے ہو, تو آپ جو اپنے کلائنٹ کو مارکیٹنگ کی سروسز دے رہے ہوتے ہو نا, اس مارکیٹنگ کی سروسز کو دینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ان سروسز کو دینے کے لیے باقاعدہ ایک ڈیزائننگ کرنا پڑتا ہے پیٹرن, کہ میرا جو یہ سارے کا سارا جو کام ہوگا جو میں کرنے جا رہا ہوں. فار ایگزامپل ایک کلائنٹ ہے فوڈ پانڈا. اب فوڈ پانڈا آپ سے کہتے ہیں یار کہ میں نے جو ہے وہ لاہور کے یا کراچی کے یا اسلام آباد کے ان ایریاز میں اپنی جو ان گھروں میں اس لوکیشنز پہ میں نے جو موبائل رکھے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ, جہاں بھی وہ کہتا ہے میں نے اپنی جو ہے وہ فلانی میرا ایڈ ہے اس کو میں نے رن کرنا ہے. اچھا اب وہ جو آپ کو رن کرنے کے لیے ایک ایڈ دے گا نا, ڈیزائن جو ایک دے گا یا آپ کو جو ویڈیو بنا کے دے گا, اس ویڈیو کو جو آپ ٹیکنیکلی تیار کریں گے لانچ کرنے کے لیے کسی اسپیسیفک ایریا کے اندر, اسے کہتے ہیں کیمپین. ٹھیک ہے جی, مطلب آپ نے کسی خاص ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر جہاں پہ آپ کے کلائنٹ نے آپ سے کہا, آپ نے کوئی ویڈیو یا آڈیو یا کوئی آپ کا امیج کا ایڈ بنا ہوا ہے, آپ نے اس ایڈ کو بذریعہ یوٹیوب یا بذریعہ ایڈس مینیجر یا بذریعہ آپ کا فیس بک یا انسٹاگرام, جو بھی آپ نے جس کے اوپر بھی ایڈ رن کرنا ہے, وہ آپ اس کو ایک ٹیکنیکل ڈیزائننگ کرتے ہو, جسے اس ڈیزائننگ کا نام کیمپین ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو آپ کی یہ کیمپین ہوتی ہے اس کے کچھ آبجیکٹیو ہوا کرتے ہیں. کوئی بھی چیز میں نے آپ سے عرض کیا کہ آبجیکٹیو کے بغیر نہیں ہوتی. اب کیمپین آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے, آپ کا جو کسٹمر ہے, آپ کا کسٹمر آپ سے جو بات چاہتا ہے وہ اس کا آبجیکٹیو ہے. فار ایگزامپل آپ کا کسٹمر ہے, وہ آپ سے کہتے ہیں یار میری جو کمپنی ہے نا, میں فی الوقت چاہتا ہوں کہ میں اپنی کمپنی کی برانڈنگ کروانا چاہتا ہوں. اب برانڈنگ کیا ہوتی ہے, یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, ابھی آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے. برانڈنگ کروانے کے لیے جو کسٹمر آپ سے کیمپین کروائے گا, میں سمپل آپ کو اس کی بڑی شارٹ سی الفاظ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اویئرنیس رہے. برانڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں, لوگوں کی دل میں, لوگوں کی دماغ میں بسانا چاہتی ہے. اگر کوئی کمپنی اپنے نام کو لوگوں کی زبان پہ لانا چاہتی ہے اور لوگ اس کو جانیں تو اسے کہتے ہیں برانڈنگ. اب اگر ایک کمپنی اپنی برانڈنگ کروانا چاہتی ہے آپ سے, تو اس کے لیے آپ جو کیمپین کریں گے وہ کوئی اور کیمپین ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی جو کیمپین ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, برانڈنگ. اچھا اب اسی طریقے سے ایک کمپنی ہے, وہ آپ سے کہتی ہے یار میں نے نا یہ نئی ایک آئٹم لانچ کی ہے اور میں اس آئٹم کی سیل نکالنا چاہتا ہوں, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں, مارکیٹ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا رزلٹ ملے, کلائنٹ آئے, کلائنٹ مجھ سے کانٹیکٹ کرے. اب یہاں پہ جو آپ کی کیمپین ہے وہ آپ کی برانڈنگ کیمپین نہیں ہے, یہاں پہ آپ کی سیلز کیمپین چل رہی ہے. اب سیلز کیمپین جو ہے اس کی مکمل جو ایک جس کی میکنگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے.
اور آپ کی جو برانڈنگ کی کیمپین ہوتی ہے اس کی جو میکنگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. ابھی آپ کی جو جتنی بھی کیمپینز ہوتی ہیں، آپ اگر یوٹیوب کی بات کر لیں، آپ چاہے فیس بک کی بات کر لیں، انسٹاگرام کی بات کر لیں، واٹس ایپ کی بات کر لیں، اور جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ویب سائٹ کی بات کر لیجیے، آپ بلاگس کی بات کر لیجیے، کورا کی بات کر لیجیے، جتنی بھی آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو آپ کی کیمپینز ہوتی ہیں اس کے جو مقاصد ہیں سر وہ بیسک 3 ہوا کرتے ہیں. یہ 3 بیسک مقاصد جو ہیں، ان 3 بیسک مقاصد سے باہر آپ کی کیمپین نہیں جاتی. اور یاد رکھیے گا سر ایک بڑی امپورٹنٹ بات، جو چیز آپ اس ٹائم پہ اپنے سسٹم کے اوپر دیکھ رہے ہو یا اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہو، یہ آپ کے کوئی ایکسل کی شیٹ نہیں ہے، یہ ورڈ میں ٹائپ کی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ ایڈز مینیجر میں جب اپنی کسی ایڈز مینیجر میں نے سرچ کیا تھا لیکچر میں پریویس میں کہ ایڈز مینیجر کا مطلب ہوتا ہے وہ ایجنسی جو آپ سے آپ کا ایڈ لیتی ہے اور آپ سے آپ کا ایڈ لے کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، وٹ ایور ویر ایور یو وانٹ ٹو پلیس یور ایڈ، وہ جو آپ کا ایڈ لگاتی ہے جو ایجنسی، اسے کہتے ہیں ایڈز مینیجر. یہ میں نے آپ سے پہلے سارا میں نے بتایا تھا. تو ایڈز مینیجر جو ہے جب آپ اس کی ڈیلرشپ لیتے ہو اور آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہو، کیونکہ ہر آپ کا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ اسپیسیفکلی، وہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایڈز مینیجر کی ڈیلرشپ ہونی چاہیے. بڑی آسان ہے، ابھی ہمارے پاس جسٹ ہم لینے والے ہیں اس کو، میں نے یہ بات آپ سے کر لی. تو آپ کا جو ایڈز مینیجر ہے، جو آپ کی ایجنسی ہے، جو آپ کے ایڈ کو پلیس کرتا ہے، جب آپ اپنے ایڈ مینیجر کے اوپر کام کریں گے تو ایگزیکٹلی اسی طرح کی سیم ایک ڈیش بورڈ آپ کو کھلا ملے گا. وہ آپ سے پوچھے گا کہ یار آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کام کیوں کرنا ہے. تو سر 3 طرح کے بیسک آنسر جو ہے وہ آپ کو لیول 1 کے اوپر دینا پڑیں گے. پہلا کویشچن جو آپ سے کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو کیمپین کرنی ہے وہ کون سی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے 3 کیٹیگریز آ جائیں گی. ایک اویئرنیس آئے گی، ایک کنسنٹریشن آئے گی، اور ایک کنورژن آئے گی. پریکٹیکلی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور جسٹ آپ اسے ایسے کلک کریں گے اور وہ چیزیں چوز ہو جائیں گی. لیکن پریکٹیکل کرنے سے پہلے یہ تھیوری آپ کا جو ہے وہ پڑھنا لازم الملزوم ہے. لہٰذا ان دا سیم پیٹرن آپ کے سامنے ڈیش بورڈ کھل جائے گا. آپ نے اس پہ کیسے ورک کرنا ہے وہ آج آپ ڈیفینیٹلی سیکھیں گے یہاں سے انشاء اللہ. اچھا، اب آپ کے سامنے نا ایک اس طرح کا ڈیش بورڈ کھل جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا اویئرنیس، کنسنٹریشن اور کنورژن. یعنی کہ جو آپ کی ایڈز مینیجر ہوگا، جو کہ آپ کی ایجنسی ہوگی جس نے آپ کی مارکیٹنگ کرنا ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ، وہ آپ سے پوچھے گی یار کہ آپ نے جو ایڈ رن کرنا ہے اس کی بیسک، اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا بیسک آبجیکٹیو کیا ہے. دیز آر دی آبجیکٹیوز آف یور کیمپین آئی سیڈ ٹو یو. اب جو یہ اویئرنیس ہے یہ اس کا پہلا آبجیکٹیو ہے، کنسنٹریشن دوسرا اور کنورژن تیسرا. اب آپ اسے بتائیں گے لیول 1 پہ آپ چوز کریں گے کہ جو آپ کی کیمپین ہے وہ اویئرنیس کیمپین ہے، وہ کنسنٹریشن کیمپین ہے، یا وہ کنورژن کیمپین ہے. اچھا، اب آپ اگر یہاں پہ اویئرنیس کیمپین چوز کر لیتے ہیں تو دین فردر اس کے اندر 2 طرح کی کیٹیگریز آئیں گی. وہ آپ سے دوبارہ پوچھے گا کہ سر آپ نے جو کیمپین کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ نے اویئرنیس کیمپین کرنی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ برانڈ اویئرنیس ہے یا ریچ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اویئرنیس، برانڈ اویئرنیس اور ریچ. اب اویئرنیس جو ہے وہ مدر کنسرن ہے، اور مطلب بیسک ہمارا جو ہے وہ ہمارا ایک مین ٹاپک ہے کہ جو آپ سے جب آپ نے اپنا ایڈ رن کرنا ہوگا تو آپ سے آپ کی ایجنسی، آپ کا ایڈ مینیجر پوچھے گا. تو اویئرنیس کے بعد جو اس کی ذیلی جو شاخیں ہیں وہ یہ ہیں جی، ایک برانڈ اویئرنیس اور ایک اس کے بعد ریچ. اب یہ دونوں کی دونوں کیا ہیں، یہ آپ کے اس اویئرنیس کی جو میں نے زوم کر دیا، اس کو میں نے تھوڑا سا نمایاں کر دیا، اس والے کی آپ کی ذیلی شاخ ہے. اچھا، اب اویئرنیس کیا ہوتی ہے، پہلے اویئرنیس کے بارے میں جان لیجیے گا. جب کوئی کمپنی، میں نے آپ سے عرض کیا سمپل اینڈ شارٹ، جب کوئی کمپنی یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کو جانیں، لوگ اس کمپنی کے نام کے تھرو اس کمپنی کے اوپر ٹرسٹ کریں، اس کی کمپنی کی ورتھ ہو، تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ اویئرنیس کے اندر آتی ہیں. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ وولز نے ایک نئی آئس کریم لانچ کی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 300 روپیہ ہے، اور میں آپ سے کہوں یار وہ ڈی بی سی نے ایک آئس کریم لانچ کیا اور اس کی قیمت 300 روپیہ ہے. اب ڈی بی سی کو آپ نہیں جانتے اور وولز کو آپ جانتے ہو، سو اگر آپ نے آپ کا دل آئس کریم کھانے کو کرے گا تو آپ اس وولز کی جو برانڈ ہے، چونکہ آپ کی اویئرنیس اس برانڈ کی آپ کو ہے، لہٰذا آپ وولز کی آئس کریم کھائیں گے اور وہ ڈی بی سی کی آئس کریم
نہیں کھائیں گے, بیکاز یو پیپل ول تھنک کہ یار اگر ہم نے وہ ڈی بی سی کی آئس کریم کھائی تو پتہ نہیں وہ کیا نکلا یار اس کے اندر سے. تو اویئرنیس جو تھی اس کے انڈر میں برانڈنگ کی کیمپین رن کی تھی والز نے, اور اس کی وجہ سے آپ اس کو جانتے ہیں اور آج آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو برانڈ اویئرنیس, مطلب اویئرنیس کا مطلب ہوا آگاہی. تو کسی اپنی کمپنی جو ہوتی ہے وہ جب اپنے نام کی آگاہی کروانا چاہتی ہے اس سے کہتے ہیں اویئرنیس. یہ ہوگی اویئرنیس کی پہلی بات ہوگی. اس کے بعد سیکنڈ چیز برانڈ اویئرنیس ہے, ریچ ہے. برانڈ اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی, جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کوئی برانڈ جو ہے وہ اپنے بارے میں کوئی لوگ جو ہیں ان کو اویئر کروانا چاہ رہا ہے, لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہ کروانا چاہتا ہے. دس از برانڈ اویئرنیس. یہ میں نے آپ کو بیسک بتا دی, اتنا کافی ہے. اچھا اس کے بعد حد تک ریچ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ریچ اور برانڈ اویئرنیس جو ہے اس میں چھوٹا سا ڈفرینس ہے. اگر آپ کا کلائنٹ ہے, پاکستان میں تو اتنا کوئی خاص مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کو کلائنٹ مل گیا امریکہ سے فری لانسنگ کے ذریعے سے, کیونکہ پوری کی پوری فری لانسنگ جو ہے وہ ابھی آپ پراپر سیکھ چکے ہوں گے 3 ماہ کے بعد انشاءاللہ, اللہ نے اگر چاہا, اور آپ جو ہیں وہ فری لانسنگ کے بلکہ جو جدید طریقے ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے ہم, تاکہ آپ کی جو فری لانسنگ ہے اس پہ زیادہ آپ کو چانسز مل سکے پیسہ کمانے کے اور کلائنٹ ہٹ کرنے کے. اب اگر کوئی کلائنٹ آپ کو ملتا ہے یو کے سے یا امریکہ سے یا جاپان سے, اور وہ آپ سے کہتا ہے جی وہ آپ سے صرف یہ کہے گا کہ آئی نیڈ اے سوشل میڈیا مارکیٹر فار مائی اویئرنیس کیمپین, آگے بریکٹ میں اس نے لکھا ہوگا ریچ. ٹھیک ہے جی, تو وہ آپ سے صرف یہ بات کرے گا کہ آئی نیڈ اے سوشل میڈیا مارکیٹر فار مائی کمپنی فار مائی برانڈ اویئرنیس کیمپین, فار مائی اویئرنیس کیمپین, اور آگے بریکٹ میں ریچ لکھا ہوگا. اب اس نے اگر بریکٹ میں برانڈ اویئر لکھا ہوا تو اٹ مینس کہ وہ آپ سے برانڈ اویئرنیس کرنا چاہتا ہے, جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اگر اس نے بریکٹ میں ریچ لکھا ہوا تو اٹ مینس کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ سمپلی ریچ چاہتا ہے. اب ریچ کیا ہوتی ہے؟ ریچ کے اندر جب کوئی کمپنی اپنے آپ کو نیولی لانچ کرتی ہے, خاص طور پہ نیولی لانچ کرتی ہے, تو اس میں اس کو برانڈ اویئرنیس کیمپین چلانا پڑتی ہے کہ یار لوگوں مجھے جانو 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 جانو. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن جب کوئی کمپنی چل جاتی ہے, اس کا برانڈ چل جاتا ہے, لوگ اس کے بارے میں جان جاتے ہیں, اب اس کو پھر برانڈ اویئرنیس کیمپین نہیں کرنی پڑتی. پیپسی کی ایگزامپل آپ کے سامنے میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کا کلائنٹ پیپسی ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا وہ ایک اویئرنیس کیمپین کرنی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے برانڈ اویئرنیس کیمپین کرنی ہے. پاکستان کے اندر پیپسی کو سب جانتے ہیں, تو پیپسی جو ہے وہ برانڈ اویئرنیس کیمپین نہیں کروائے گا. پیپسی آپ سے جو کیمپین کروائے گا وہ ریچ کیمپین کروائے گا. تو ریچ کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی کیمپین جس کے اندر آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ صرف آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ کسی اسپیسیفک ایریا کے اندر, کسی اسپیسیفک ریجن کے اندر, کسی اسپیسیفک سٹی کے اندر آپ نے, یا کسی بھی ٹاؤن کے اندر, کوئی بھی خاص کوئی بھی ایریا, آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کسی مخصوص لائک وال ٹاؤن ہے لاہور کے اندر, یا کراچی کے اندر آپ کا بحریہ ٹاؤن ہے, یا کہیں بھی کوئی بھی ایک خاص علاقہ, 1 علاقہ 2 علاقے 10 علاقے شہر, وہاں پہ کوئی خاص ایریا آپ کا کلائنٹ کہتا ہے یار میں نے اس ایریا کے اندر نا اپنے لوگوں کو جتنے بھی موبائل ہیں ان کی فیس بک پہ, ان کی یوٹیوب پہ, ان کے میں جو ہے وہ یوٹیوب کے علاوہ جو ان کے باقی سارے کے سارے جو اب آپ کا انسٹاگرام ہے یا آپ کے ڈفرینٹ بلاگز ہیں, میں ہر اس موبائل میں اس ایریا کے اندر جانا چاہتا ہوں جو اس ایریا کے اندر بیٹھے ہیں, ان گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے موبائل میں جانا چاہتا ہوں, اس پہ میں اپنا ایڈ پلیس کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو کیمپین ہوگی یہ ریچ کیمپین ہوگی, اس میں وہ برانڈ اویئرنیس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی, اسے کہتے ہیں سمپل ریچ کیمپین. تو سر اویئرنیس کیمپین جو ہوتی ہے آپ نے کیا جان لیا وہ کیا ہوتی ہے, اور اویئرنیس کیمپین کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں, برانڈ اویئرنیس آتی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہوتا ہے, اور برانڈ اویئرنیس کے بعد سیکنڈ آپشن ریچ کی آتی ہے. کیا ہوتی ہے میں نے آپ سے بتا دیا کہ جو ریچ ہے یہ کیا ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد سیکنڈلی جو چیز آپ سے آپ کا کلائنٹ کہے گا وہ کہے گا جی میں اگر کوئی آپ کو ایسا کلائنٹ ملتا ہے پاکستان میں آپ جاب کرتے ہو, خاص طور پہ یار ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ میں سے وہ لوگ جو کہ ان کورسز کو مکمل کرنے کے بعد فری لانسنگ کرنے کی طرف نہیں جا رہے, یا اپنا کوئی جو ان کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی ہے وہ نہیں کھولنا چاہ رہے, بلکہ وہ سمپلی جاب کرنا چاہ رہے ہیں. تو جاب کرنے والے بندوں کے لیے خاص طور پہ جو یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ آپ سے جو آپ جاب کرنے کے لیے جاتے ہو تو اکثر ڈپلوما ملنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد مجھے سوال کر رہے ہوتے سر ہمارا آج انٹرویو ہے تو سر ہم سے کیا سوال پوچھیں گے. تو سر یہ آپ نے اگر جاب کرنی ہے تو آپ سے انیشیل لیول پہ جو آپ کا جاب کرنے والا بندہ ہوگا, جاب دینے والا جو آپ کو جاب
جو آپ کا جاب گیور ہوگا, جاب دینے والا ہوگا, وہ آپ سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ایگزیکٹو یا مینیجر کی پوسٹ کے لیے جو کویشچن کرے گا وہ خاص طور پہ ایگزیکٹو کے لیے یہ والے ہوں گے کہ سر کیمپین کون کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو کنسنٹریشن ہے یہ کیمپین کا سیکنڈ کیٹیگری ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کنسنٹریشن کا؟ اچھا, اب کنسنٹریشن کا اگر ہم لفظی مطلب لیتے ہیں تو کنسنٹریشن کا مطلب لفظی ہوتا ہے زیر غور. ٹھیک ہے جی, کوئی بات زیر غور اگر ہو تو وہ اس کا ہمارا کنسنٹریشن کا سیکنڈ مطلب ہوتا ہے. تو اگر آپ کی جو کیمپین ہے یہ کنسنٹریشن کی ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی کیمپین ہے وہ زیر غور آپ کوئی چیز لانا چاہ رہے ہو. مطلب آپ کی جو کیمپین ہے اس میں آپ کوئی چیز جو ہے اس کو ڈسکس کروانا چاہ رہے ہو لوگوں کے موبائل میں. اس کیمپین کو آپ جو لانچ کرنا چاہ رہے ہو اس میں آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ لوگ آپ کی اس کیمپین کے بارے میں جب اس کو جانیں, جب اس کو دیکھیں تو اس کو کنسیڈر کریں. اب کنسیڈریشن کو تھوڑا سا اور اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو لوگ اس بارے میں فیصلہ کریں کہ ہاں یار ہم نے یہ کام کرنا ہے. یہ زیادہ آسان الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا. فار ایگزامپل اسٹارلٹ ہے آپ کے پاکستان میں, فار ایگزامپل باٹا ہے آپ کے پاکستان میں, یا گل احمد ہے. یہ ہماری ڈفرینٹ کمپنیز ہیں. اب اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ اسٹارلٹ ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں یار کہ میں نے کنسیڈریشن کیمپین کرنی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹارلٹ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی جو اس طرح کی کیمپین آپ لانچ کریں جس میں اس کے شوز کو کلائنٹ پرچیز کرے. اچھا, اب یہ کنسیڈریشن ہوگی. اب کنسیڈریشن میں اور اویئرنیس میں کیا فرق ہوا؟ کنسیڈریشن کیمپین, یاد رکھیے گا یہ بات نوٹ کر لیجیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کنسیڈریشن کیمپین عام طور پہ وہ والی کمپنی چلواتی ہے آپ سے جس کا اپنا یا تو کوئی آن لائن اسٹور ہوتا ہے, یا جس کا اپنا کوئی نہ کوئی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سروسز کا اسٹور ہوتا ہے, یا جس کی اپنی کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے, یا اسپیسیفکلی کسی کمپنی کی اپنی کوئی ای کامرس ویب سائٹ ہوتی ہے. تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. جو کمپنی آپ سے کنسیڈریشن کیمپین کروائے گی اس کمپنی کے لیے یہ بات مسٹ ہے کہ اس کے پاس ان 4 میں سے کوئی ایک یا 4 چیزیں اویلیبل ہوں. یعنی کہ اس کمپنی کا اپنا کوئی نہ کوئی, میں نے آپ سے عرض کیا, یہ لکھ لیں پلیز آپ. مطلب آپ کو لیکچر اگر آپ ساتھ نوٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر بعد میں نوٹ کرنا ہے تو آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی, آپ نے ان چیزوں کو لکھ لینا ہے. آن لائن اسٹور اس کا ہونا چاہیے جی. ٹھیک ہے جی, چاہے وہ سروسز کا اسٹور ہے, ڈزنٹ میٹر, یا وہ کسی جو وہ اسٹور ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی پروڈکٹ کا اسٹور, ٹھیک ہے جی, اور ایک ہوتا ہے سروسز کا اسٹور. ٹھیک ہے جی. اب پروڈکٹ کے اسٹور سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ کا دراز ہے, جیسے آپ کا گل احمد ہے, باٹا ہے, جو ان کے جہاں پہ شوز پڑے ہوتے ہیں آپ پرچیز کرتے ہیں, تو یہ پروڈکٹ اسٹورز ہیں. اور ایسے آن لائن سروسز اسٹورز جن کے اوپر پروڈکٹ نہ پڑی ہو بلکہ وہ اپنی سروسز دیتے ہوں ان کو کہتے ہیں آن لائن سروس اسٹور. فار ایگزامپل جو چغتائی ہے, جو اس کا اسٹور ہے وہ سروس اسٹور ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ چغتائی آپ سے یہ کہتا ہے کہ سر ابھی اس نے بنا دیا ہے نا, اس کی ایپ بن چکی ہے چغتائی کی, یا آپ کا جو کریم ہے, یہ جو آپ کا اوبر ہے, یہ جو آپ کا فوڈ پانڈا ہے, ان کی جو ساری کی ساری ویب سائٹس ہیں ای کامرس سے, جن کے اسٹورز ہیں وہ کون سے ہیں؟ سروس اسٹورز ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ فوڈ پانڈا جو ہے نا وہ چلے اس کیٹیگری میں نہیں آتا, وہ ذرا مکسنگ کے اندر بلکہ آتا ہے, وہ آئٹم اس کی اپنی چونکہ نہیں ہوتی, کسی کی آئٹم ہوتی ہے, لہٰذا اس کو میں سروس اسٹور کہہ رہا ہوں. تو کریم اس کے لیے بڑی جو ہے نا وہ اسپیسیفک ایگزامپل ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کسی خاص چیز کی سروس دیتے ہیں. جیسے آپ سے پریویس بیچ کے اندر سلیم صاحب تھے, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ, سرگودا سے ہمیں جوائن کیا تھا انہوں نے, گجرانوالہ سے سوری. تو وہاں پہ نا ان کے سرگودا میں یا گجرانوالہ آئی تھنک میں مس کر رہا ہوں, تو وہاں پہ شاہی فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے ایک اسکیم بن رہی ہے اس ایریا میں. تو سلیم صاحب ڈرائیور تھے, ابھی بھی ڈرائیورنگ وہ مطلب جب جوائن کیا انہوں نے ڈرائیونگ وہ کرتے تھے. انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے جب یہ کورس ہمارا مکمل کیا تو سر وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک آن لائن سروس اسٹور بنا لیا ہے جو کہ فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر کسی بندے کو پلمبر چاہیے, کسی کو کوئی چوکیدار چاہیے, کسی کو کوئی الیکٹریشین چاہیے, کسی بندے کو جناب میسن چاہیے. تو وہی سروسز کا اس نے اپنا اسٹور تیار کر لیا اس بندے نے, اور وہ اس فضائیہ کے پورے جو 4-5-10 کلومیٹر کا جو اس کا ایریا ہے بس اسی کے اندر وہ کیمپین اپنی وہ کرتا ہے, اسی میں اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے. تو اس طرح سے آپ اگر سروسز کا اسٹور کو تیار کرتے ہو تو سروسز کے اسٹور کو کہتے ہیں آن لائن سروسز اسٹور. اچھا, 2 چیزیں ہوں گی جی. اس کے بعد جو آپ کا اسٹور ہے, یہ جو آپ کی کیمپین ہے,
اس کیمپین میں کنسیڈریشن کیمپین کرنے کے لیے جو کمپنی ہے وہ کمپنی کا پروڈکٹ سٹور ہونا چاہیے آن لائن، چاہے سروسز کا ہو چاہے پروڈکٹ کا. اس کے بعد اس کا کوئی اپنی ویب سائٹ ہو. ٹھیک ہے جی. اب ویب سائٹ جو ہے چاہے اس کی ویب سائٹ ہو اور چاہے اس کی ای کامرس سٹور ہو. اب ای کامرس کیا ہوتی ہے؟ چلے میں اسے آسان لفظوں میں ای ویب کہہ دیتا ہوں. ای کامرس یا ای ویب سائٹ کیا ہوتی ہے اور ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ سر بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے جان جائیے گا. بعد میں جب آپ کام کریں گے تو صرف ہم کام کر رہے ہوں گے کیمپین جو ہے، ابھی ہم اس کی بیسک بات کر رہے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ چیز جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں. کیمپین جب ہم کیمپین بنا رہے ہوں گے تو یہ باتیں میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ مجھ سے یہ باتیں پوچھیں، کیونکہ میں آج بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. تو ٹائم چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے، 2-3 مہینے کا ٹائم ہے اور کام بہت زیادہ ہم نے کرنے ہیں، لہٰذا پلیز ان باتوں کو نا بڑے دھیان کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے. اچھا، اب ویب سائٹ کیا ہوتی ہے اور ای ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ آئیے اس بارے میں آپ کو میں تھوڑا گائڈ کر دیتا ہوں. جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے ان کے لیے جاننا ضروری ہے. جو آپ کی ویب سائٹ ہے، فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں سر آپ سے باٹا کی چلیے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، باٹا کی بات کر لیتے ہیں. اب باٹا کی ویب سائٹ یہاں پہ کھل کے آ گئی. ٹھیک ہے جی، اسے ہم نے کلک کر لیا. اب یہ جو ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل کے آ رہی ہے نا جی، یہ ویب سائٹ جیسے آپ کسی بھی لنک پہ کلک کرتے ہو، کوئی بھی لنک ہے وہ کھل جاتا ہے اور آپ اس کی جو سائٹ ہے، ویب سائٹ ہے، وہاں پہ اس کو وزٹ کر لیتے ہو. تو یہ سمپل آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے. باٹا کا لنک شاید ڈاؤن جا رہا ہے، ہم کوئی اور سائٹ کھول لیتے ہیں. چلیے اسٹارٹ شوز ہے، اس کی ہم سائٹ کھول لیتے ہیں جی. یہ دیکھیے، اب یہ جو ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل کے آ گئی ہے، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ، یہ دیکھیں یہ اس کی ویب سائٹ کھل کے آ گئی ہے، لیکن یہ ویب سائٹ نہیں ہے، یہ اس کا ای کامرس سٹور ہے. ٹھیک ہے، اب ای کامرس سٹور کیا ہوتا ہے؟ ایسی ویب سائٹ جس کے اوپر کسٹمر کو اس نے پیمنٹ انٹیگریشن کی سروسز دے دی ہوں. پیمنٹ انڈیکیشن کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، وہ جاننا اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے. آئیے پہلے وہ جان لیتے ہیں. یہ دیکھیے گا، یہ جو آپ نے اس سٹور کے اوپر جب آپ نے وزٹ کیا تو یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کوئی آئٹمز جو ہیں وہ لگی نظر آئیں. فار ایگزامپل یہ شوز ہے، چلیے جی اس شوز کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ شوز جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ لکھا ہے جی 25% آف ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیا آپ نے، اور ساتھ میں یہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ کی آپشن آ رہی ہے. اب یہ جو ایڈ ٹو کارٹ ہے اسے میں نے کلک کیا ہے تو یہ شوز جو ہے میں پرچیز کرنے کے لیے اسٹور کے اندر چلا گیا ہوں. مطلب میری ان سے جو ہے وہ میں نے اس کو پسند کر لیا اور میں اس پہ چلا گیا ہوں. اب یہ جو پروسیس میں اس ٹائم پہ کر رہا ہوں، یہاں پہ 8 نمبر سے لے کے 12 نمبر تک شوز پڑے ہوئے ہیں، ریڈ اس کے اندر جو وہ کلر ہے، کوانٹٹی اس کی 1 ہے. اچھا، اب اس کے آگے جو پیمنٹ انٹیگریشن، یہ تو ہو گیا اسٹور. یہاں پہ اسے میں اگر ایڈ ٹو کارٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ایڈ ٹو کارٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ ایک انوائس بن کے میرے سامنے آ جائے گی. یہ دیکھیے گا سر، یہ ایک انوائس بن کے میرے سامنے آ گئی ہے کہ یہ 9,300 اتنے روپے کی چیز ہے، یہ آپ نے خریدی ہے، یہ اس کا آئٹم کوڈ ہے، یہ اس کا کلر ہے اور یہ آپ کا بل ہے. اگر میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو سر ایک بل بن کے میرے پاس آ جائے گا. یہ جو بل بن کے میرے پاس آئے گا نا جی، یہ میں نے کیا کیا ہوا ہے، میں نے اپنی پیمنٹ انٹیگریشن کے میتھڈس کو مکمل کیا ہوا ہے اس کے اندر. تو ایسی ویب سائٹ جس میں آپ بل کو ویب سائٹ کے اوپر ہی پے کر سکتے ہو، اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو پے کر دو، اپنے آپ بینک اکاؤنٹ کے تھرو پے کر دو، آپ آن لائن ٹرانسفر کر دو. تو ایسی ویب سائٹس جو ہیں جن کے اوپر پیمنٹ انٹیگریشن میتھڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ اپنی پیمنٹ کو کر کے اس چیز کو پرچیز کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ ای کامرس ویب سائٹ ہے. اور ایسی ویب سائٹ جس کے اوپر مکمل تفصیل کے ساتھ کسی کمپنی کی جو آئٹمز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مینشن کی گئی ہوں، بما ان کی ڈسکرپشن کے، بما ان کی قیمت کے، بما ان کی پراپرٹیز کے، بما ان کے ہر شیپ اور سائز کے، تو اس ویب سائٹ کو بھی ہم ای کامرس ویب سائٹ کہتے ہیں. لیکن وہ ویب سائٹ جو ای کامرس ویب ہوتی ہے اس کے اندر پیمنٹ انٹیگریشن، مطلب جو آئٹم ہے اس کی پیمنٹ انٹیگریشن مکمل ہوتی ہے. اگر آپ سادہ کوئی ویب سائٹ کی ایگزامپل لیں تو فار ایگزامپل میں پوٹس کی بات کر لیتا ہوں. پوٹس کہتے ہیں برتن کو، تو برتن کے نام سے ڈفرینٹ ویب سائٹ کھل جائیں گی ہمارے سامنے سر. ڈفرینٹ، میں نے یہ پوٹس لے کے سرچ کیا تو کوئی نہ کوئی ویب سائٹ اس کی ہوگی نا پوٹس میں. فرض کریں چلیں یہ ہے.
اب یہ ایک سائٹ میں نے رینڈم ویسے میں نے کھولی ہے، بائی دا وے کوئی بھی میں نے کھول لی ہے، اب یہ ایک سائٹ کھل رہی ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے، لیکن اس ویب سائٹ میں اس نے کیا بتایا ہوا ہے کہ یار یہ میرا ہوم پیج ہے، یہ میری کچھ یہ ڈفرینٹ اس نے بٹن بنا دیے ہیں، اس پہ کلک کریں گے تو یہ کھل جائے گا، اس پہ کلک کریں گے تو یہ کھل جائے گا، اس پہ کلک کریں گے تو یہ کھل جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کمپنی کے بارے میں انفارمیشن ہے. تو ایسی ویب سائٹ جو کہ کمپنی کے بارے میں آپ کو انفارمیشن تو دے رہی ہے، بٹ اف یو پیپل وانٹ ٹو بائی اینی تھنگ فرام دس ویب سائٹ یو کانٹ، آپ نہیں کر سکتے، بیکاز the payment integration method is not available, because the products are not available for sale in this website. This is only انفارمیٹیو ویب سائٹ. تو ایسی ویب سائٹ جو صرف آپ کو کسی کمپنی کے بارے میں تفصیلات بتاتی ہے کہ وہ کمپنی کیا ہے، اس کے سروسز کیا ہے، اس کے آفیسز کہاں کہاں پہ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس ویب سائٹ کو سمپل ویب سائٹ کہا جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے ایک دوسری سائٹ ڈسکس کی ہے اسٹارٹ کی، میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. تو ایسی ویب سائٹ جس کے اندر کوئی کمپنی اپنی آئٹمس کو پراپرلی ہینگ کر دیتی ہے، شو کر دیتی ہے. اف یو پیپل کین سی دی ڈفرینٹ پروڈکٹس آف دی کمپنی ایٹ دیئر ویب سائٹ، اور اس کا پیمنٹ انٹیگریشن کا میتھڈ مکمل ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے. تو ای کامرس ویب سائٹ جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جس کے اوپر کمپنی اپنی پراپر سیل کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سمپل ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ جس پہ کمپنی اپنے بارے میں سمپل اپنی انفارمیشنس دے رہی ہوتی ہے. سو دس از دا ڈفرینس بٹوین ویب سائٹ اینڈ بٹوین ای کامرس ویب سائٹ. ٹھیک ہے جی. یہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی جو ہے بات ہے جس کا یقیناً آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ نے ابھی جب کچھ عرصے کے بعد پریکٹیکلز آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ الرحمن، تو ان پریکٹیکلز کے اندر آپ کو کلائنٹ صرف یہ کہنا ہے یار مجھے آپ ریچ دے دو، تو آپ کو ریچ کا پتہ ہونا چاہیے. یار مجھے برانڈ اویئرنیس کیمپین دے دو، تو آپ کو برانڈ اویئرنیس کیمپین کا پتہ ہونا چاہیے. یا کلائنٹ آپ سے جو باقی میں نے آپ سے باتیں ڈسکس کی ہیں اس میں سے اگر ریچ یا برانڈ اویئرنیس کی بات کرتا ہے تو آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے. اب ہم بات کر رہے ہیں سر کنسیڈریشن کی. اس میں پہلی کنسیڈریشن کے جو ہماری جو ہیڈنگ ہے اس میں ٹریفک. آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کہتے ہیں میں نے ٹریفک مجھے کیمپین کرنی ہے، وہ ٹریفک کیمپین ہو. سر جان جائیے گا ایسی کیمپین جس کے اندر کوئی کلائنٹ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر لوگوں کو آنے پر مجبور کریں، تو اس کیمپین کا نام ہوتا ہے ٹریفک ویب سائٹ. جیسے اس ٹائم میں اس ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کے اس بٹن کو کلک کر رہا ہوں، میں اس کے اس آتھوپیٹک کو کلک کر رہا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اس ویب سائٹ پہ ٹریفک دے رہا ہوں. اس ویب سائٹ پہ ٹریفک آ چکی ہے، میں اس ویب سائٹ کو وزٹ کر رہا ہوں. سو وزٹنگ آ ویب سائٹ از کالڈ ایز ٹریفک. تو اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس کو ٹریفک کیمپین کر کے دیں، اٹ مینس لوکل آپ کو بندہ مل جاتا ہے، جاب کرتے ہوئے مل جاتا ہے، یا آپ جاتے ہو فری لانسنگ میں اور آپ کو امریکہ سے، پاکستان سے، ساؤتھ کوریا سے، جاپان سے کوئی کلائنٹ ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ٹریفک کیمپین کرنی ہے. تو سر یہ ٹریفک کیمپین ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ اس بندے کو سروسز دیں گے. کون سی سروسز دیں گے؟ جو سروسز اس کی ویب سائٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں گی، اور لوگ جو ہیں اس کی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر آ کے اس کو وزٹ کریں گے. اچھا اب یہ کرتے کیوں ہیں وزٹ؟ سر یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ سے کوئی کلائنٹ جو ہے وہ کیمپین کیوں کروائے گا. سمپل 1 منٹ کے اندر اس کا آنسر دیتے ہیں اور اس پہ زیادہ ٹائم کنزیوم نہیں کرتے. یہ گوگل ویل نون ہے، کھل گیا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں سالٹ ایکسپورٹر. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہمارے کلائنٹ ہیں جو ہم سے کام کرواتے ہیں، تو میں اس لیے میں نے سالٹ ایکسپورٹر لکھا ہے. سالٹ ایکسپورٹر ان پاکستان چلے کر لیتے ہیں. اب یہ جو لکھا ہے نا سالٹ ایکسپورٹر یا ان پاکستان یا ان لاہور، یہ کیا ہے؟ یہ کی ورڈز ہیں. ٹھیک ہے جی. سالٹ ایکسپورٹر ان پاکستان کے نام سے میں نے ایک چیز سرچ کر لی. اوکے. اب یہاں پہ آپ یہ گوگل کا فرسٹ پیج آ گیا. سب سے اوپر جو نام آ رہا ہے وہ کون سا آ رہا ہے؟ سہیل انٹرنیشنل، ہمالین سالٹ کمپنی. یہ ہمارے کلائنٹ ہیں جی، جو ایک سروسز ہوتی ہیں. اچھا اب جو یہ ویب سائٹ جو گوگل کی جو سرچ ہے اس میں نیچے آ جائیے گا تو یہاں پہ یہ گوگل کا پیج 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7، 10 چلتا آ رہا ہے. سر یاد رکھیے گا
کہ آپ اپنے گوگل کی سرچ میں جو یہ فرسٹ پیج پہ آتے ہیں، اس فرسٹ پیج پہ آنے کے لیے ضروری ہے، ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ٹریفک زیادہ آتی ہو، لوگ اس کو وزٹ زیادہ کرتے ہوں. اگر اس کو لوگ زیادہ وزٹ کریں گے تو آپ کی ٹریفک جو ہے وہ لیگلی اس قابل ہوتی ہے کہ گوگل اپنی اس فرسٹ پیج پہ اس کو پلیس کرتا ہے. اور جب گوگل اپنے فرسٹ پیج کے اوپر آپ کی ویب سائٹ کو پلیس کر لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بہترین جو ڈھونڈنے والے ہیں وہ آپ کے بارے میں آپ کو ڈھونڈ سکیں گے، آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں گے اور آپ کا کاروبار چل سکے گا. اس لیے ویب سائٹ جو ہے اس کی ٹریفک کیمپین کروانے کے لیے دنیا بے شمار کمپنیز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اپنی ویب سائٹ کی کیمپین کروانا چاہتی ہیں. اس کو ٹریفک کیمپین کا نام دیا جاتا ہے. سر آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں اپنے مائک آن کرنے کے لیے. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں آج کے لیکچر کے حوالے سے ہے یا پریویس کسی بات کے حوالے سے ہے یا آنے والی باتوں کے حوالے سے ہے تو پلیز اپنے مائک کو آن کر لیجیے گا اور اپنا ہینڈ ریس کر کے سوال اپنا آپ کر سکتے ہیں. جی باقی باتیں ہم کل کریں گے انشاءاللہ. جی سر، سوال جو کا ہمارا سیشن ہے آج کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ کو کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو یا آپ نے جی جو آپ کا چیٹ باکس ہے اس کے اندر بھی آپ کے میسیج مجھے آ سکتے ہیں سوال کے حوالے سے. جی مجھے میسیج ڈیوریشن کا آیا. جی سر ڈیوریشن جو ہے آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کا ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے وہ تقریباً 2.5 ماہ کا ہوگا. 2 سے 2.5 ماہ کے اندر ہم سارے کورسز یہ کر لیں گے جس میں آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ لوکل انٹرنیشنل ساری شامل ہوگی، جس میں آپ کا آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ ساری شامل ہوگی، جس میں آپ کا آن لائن بزنس شامل ہوگا اور COD سروسز، یعنی کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا تو آپ کی آئٹم ڈلیور کیسے ہوگی، جس دراز کام کر رہا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ آئٹم اگر آپ بیچتے ہو اپنے کلائنٹ کو تو آپ کو پیمنٹ کیسے ریسیو ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ COD ہوتی ہے، یہ ہم سیکھیں گے. جی اینی مور کویشچن سر؟ اس کے علاوہ کوئی اور سوال کسی نے کرنا ہے؟ السلام علیکم سر. جی سر وعلیکم السلام، بسم اللہ جی سوال کیجیے گا. السلام سر، میں نے پوچھنا تھا وہ پریویس لیکچر کے بارے میں، وہ بینک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. آج میں بینک گیا ہوا تھا تو وہ اکاؤنٹس کی کیٹیگریز کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے کہ آسان ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو وہ ان کی سیلری سلپ وغیرہ یا اس ادارے کا پورا ایک بایو ڈیٹا آپ کو دینا پڑے گا. تو پھر اس کی میں یہ بھی ریسٹرکشن ایک آ رہی تھی کہ اگر بال فرض میری سیلری ہے 20,000 روپیہ، تو اگر میں آن لائن کام کرتا ہوں تو اس میں پیمنٹ اگر میری ٹرانزیکشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے پھر FBR والے آپ کو تنگ کریں گے. ٹھیک تو ہو گیا آپ کو بہتر ہے کہ آپ کو بزنس اکاؤنٹ کھلوائیں یا جو بھی ہے پہلے ساری سر. انفارمیشن لیں تو اس کے سر میں مطابق اکاؤنٹ سمجھ کھلوائیں. گیا سر تو بات کائنڈلی سن. اس کے بارے میں سر اوکے رہنمائی کر. سر گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو ایڈ ہے نا یہ والا، اس کی پیمنٹ اتنی کو تھوڑی ہے نا سر. 200 روپیہ آپ کی ایڈ کی پیمنٹ 200 روپیہ. 200 روپے روز کے حساب سے سر مہینے کے بنتے ہیں 6,000 روپے. تو سر 6,000 روپے کا اگر آپ 50,000 بھی کر لیں تو سر کوئی FBR آپ سے کچھ نہیں پوچھنے والا. یہ جو ہمارا کام ہے نا یہ والا، اچھا یہ بہت سستا کام ہے. ایک بات تو یہ ہے، لہٰذا اس کے اندر جی 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 آپ کو یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا. FBR کا اس میں کوئی لنک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ایڈ کے پیسے پے کرتے ہو وہ سارے کے سارے جی پیسے جو ہے اس میں بینک آپ سے آپ کی فیس کاٹتا ہے ٹیکس کی. 100 روپے کے پیچھے تقریباً 7 روپیز جو ہے وہ گورنمنٹ کی فیس ہے، ٹیکس کی فیس ہے جو کٹتی ہے. لہٰذا آپ ٹیکس پے کرتے ہو اس کے اوپر. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے FBR کا. یہ غلط بات ہے، گائیڈ غلط کیا گیا. دوسری تو بات یہ سر اکاؤنٹ جو آپ کا جی جی آپ کے پاس جی ویزا یا ماسٹر، یہ 2 کارڈ میں سے کوئی ایک کارڈ ہونا چاہیے. آسان اکاؤنٹ میں آپ کو وہ ویزا کارڈ جاری نہیں کریں گے میرے خیال میں. موسٹ آف دی بینکس نہیں کرتے. اگر وہ آپ کو ویزا کارڈ دے رہا ہے یا ماسٹر کارڈ دے رہا ہے تو آپ جو سا مرضی اکاؤنٹ مرضی کھلوا لیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جوبین شو ہوں. سمپل یار آپ کے علاقے میں جو بیٹھے ہوتے ہیں فوٹو کاپی والے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ایک لیٹر تیار کروا لیں. جاب کا فارمیلٹی ہوتی ہے اسے پورا کر لیں اور بینک میں جا کے جوبین کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیں. اپنے نام سے اوپن کروائیں سر. آپ. میں اسکول میں جاب کرتا تھا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول بند ہو گئے تو آج میری ان سے بات ہوئی ہے کہ مجھے نا لیٹر دیں، میں نے ہاں ٹھیک ہے، اکاؤنٹ وہ کھلوانا ہے. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے آپ کو. اسکول بند بھی ہے نا یار تو کوئی بات نہیں، باہر سے آپ تیار کروا لیں یار. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ سارے بینک میں